تو اس لیے یہ نہیں پتہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ہو سکتا ہے کیلکولیٹ کیا ہو مڈ ویسٹرن اسٹیٹس میں اپنے ووٹس کے لیے، باقی جگہوں پہ بیٹل گراؤنڈ جگہوں پہ کرنے کے لیے، لیکن اٹ ریمینس ٹو بی سین. اچھا، میں ذرا مڈورو کی بھی کیا ہوگا فیوچر میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج سے 36 سال پہلے جب پاناما کے جنرل نورائگو کو اٹھایا تھا اسی طرح یو ایس نے، اینڈ دین ہی ڈائیڈ لیٹلی ان 2007 ان یو ایس جیلز. آپ سمجھتے ہیں کہ مڈورو کی بھی یہی قسمت ہے یا کچھ نہ کچھ ہوگا؟ پتہ نہیں، میرے پاس ڈاکٹر صاحب کوئی بہت سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ مڈورو کے ساتھ اتنا لمبا ہی ڈنٹ سیم ٹو بی ہیونگ گڈ ہیلتھ، جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، اینڈ ہز وائف ٹو دا پور کپل. مجھے لگتا ہے کہ مے بی یو ایس جیلز میں نہ ہو، لیکن مے بی ایگزائل میں یا کہیں ان کو جانے دیں اور کوئی ان کے ساتھ ایسی ایگریمنٹ کر لیں شاید. اچھا، میں تھوڑا سا اکنامکس کو بھی انوالو کروں گا. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی اینڈ اکنامکس دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے، اسپیشلی آج کل کی دنیا میں. ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کے جو ٹوٹل ریزروز ہیں، گلوبل ریزروز ایز اے ریزروز کرنسی، وہ تقریباً 58% رہ گئے ہیں. بلومبرگ کی بھی رپورٹ تھی کہ اٹ از ڈکلائننگ. تو یہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کو اگر ہم لنک کریں جو کہ یو ایس ریسنٹلی ایکٹ کر رہا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ کوئی ریلیشن شپ نظر آتا ہے؟ جی شاید پارشلی ہو اس میں ریلیشن شپ، کیونکہ دیکھیے ڈی ڈالرائزیشن جس طرح آپ نے فرمایا کہ بلومبرگ میں اٹ از اے فینومینن. ابھی وہ کرٹیکل سٹیج تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ موٹ پوائنٹ ہے. لیکن دیکھیے اسی طرح نا، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ وہ چائنا کو ایک سگنل دینا چاہتے تھے، تو چائنا کے ساتھ سگنلنگ کے لیے شاید یہ امپورٹنٹ ہو کہ یہ ادر دین ڈالر کرنسیز میں جو دنیا میں فروغ پانے. اور آپ کو پتہ ہے یہ برکس کے اندر بھی یہ فلوٹ ہوا ہے کہ جی یہ اپنے کرنسیز میں کریں، تو میں بھی کچھ اسٹیٹس کو سگنل دینا ہو امریکہ نے. جی اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایشین کنٹریز جو ہیں، 11 ایشین کنٹریز جو ہیں جو چائنیز یوان میں ڈیل کر رہے ہیں، بہت سے بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، اسپیشلی سب سے بڑا اس میں رشیا اینڈ چائنا ہے. بہت سے افریقن کنٹریز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ یوان میں ڈیل کر رہے ہیں. تو ریپلیسمنٹ تو ہو رہی ہے، یو آر رائٹ کہ وہ کرٹیکل لیول تک تو نہیں پہنچی. تو یو ایس جو ہے وہ 750 ملٹری بیسز افورڈ ہی اسی لیے کرتا ہے بیکاز دے ہیو دی ایبلٹی ٹو پرنٹ ڈالرز، اور ڈالرز کی ایک کوئی ان لمیٹڈ ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ڈالرز میں ہیں، لوگوں کے کنٹریز کے فارن کرنسی ریزروز ہیں، ایز مچ ایز کہ انڈیویجولز بھی ڈالر ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن جو لیٹسٹ ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں اس میں اٹ از آن دا ڈکلائن، اور دیٹس وائی یو ایس جو ہے وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح ڈالر کو بچاؤں، کیونکہ ڈالر بچے گا تو یو ایس اکانومی جو ہے وہ بچے گی. رشیا کا اس میں کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رشیا جی پرائمریلی جس طرح آپ سے ڈسکس ہوا کہ پرائمریلی وہ یوکرین کے اوپر پریشان ہے، لیکن یاد رکھیں بیونڈ یوکرین بھی رشیا سوچتا ہے. رشیا اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے دنیا کی نمبر 2 یا ایٹ ورسٹ نمبر 3 سپر پاور، ایکچولی نمبر 2 سپر پاور اپنے آپ کو سوچتا ہے. اور آپ کو پورا نالج ہے کہ ان کے جو را گیس اور آئل ہے اس کی وجہ سے دیر اکانومی از آپ افلوٹ. پیوٹن کا آئرن کلیڈ کنٹرول ہے روس کے اوپر. تو اگر روس کے اندر یہ فیلنگ آئی کہ رشیا کسی طرح نیچے جا رہا ہے یا رشیا کی ڈگنیٹی، آنر اور پرسیو پاور ایروڈ ہو رہی ہے، تو رشیا از گوئنگ ٹو رسپونڈ. اگر ابھی نہیں تو پوسٹ یوکرین ضرور کرے گا. ناظرین، ہمیں ایک بریک لینی ہے اور ہم واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. سو ہم بڑے انٹرسٹنگ ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح ورلڈ پاورز جو ہیں وہ چیس بورڈ پہ اپنے مہروں کو کھیل رہی ہیں. وینزویلا اور رشیا کی ریلیشن شپ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں عمران صاحب. رشیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم تھے وینزویلا کے, اور رشیا جو ہے وہ اپنے ٹینکرز کو خفیہ طور پہ بھیجتا تھا اور وہاں سے آئل آیا کرتا تھا. آپ کے خیال سے اس سے کیا فرق پڑے گا رشین اکانومی کو؟ پڑ سکتا ہے یا نہیں کہ رشین خود بھی میرا خیال ہے کہ پڑے گا بھی تو کم پڑے گا, لیکن جو ڈینٹ پریسٹیج دیکھیں, رشیا کو ایک ڈینٹ ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب پڑا ہے ایران میں. ایران کے ساتھ دے ہیڈ ویری گڈ ریلیشنز, دے بامبڈ ایران. اس کے بعد جنرلی ورلڈ میں یو ایس ڈومیننس کا پڑا ہے. پھر یوکرین میں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جو ہمارے لیے چھوٹا تھا, جب پریزیڈنٹ پیوٹن کے گھر پہ ایک ڈرون نے اٹیک کیا. وہ روس کے اندر وہ اٹ گریبڈ ہیڈ لائنس فار 2 days کہ یعنی کہ یہاں تک بات پہنچ گئی. تو جو پریسٹیج اور آنر ہے نا رشیا کا ڈاکٹر صاحب, اس کو بہت فرق پڑے گا. ان اکنامک ٹرمز کم, لیکن ان ٹرمز آف پریسٹیج, ان ٹرمز آف اٹس سپر پاور اسٹیٹس بہت فرق پڑے گا. جی وہ تو دیکھیں, پھر اگر ہم دیکھیں تو جو ڈنرو ڈاکٹرن ہے اس کے تحت یو ایس جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنی پاور کو ری انفورس کرنا شروع ہو گیا ہے. تو رشیا جو ہے وہ پھر ایسٹرن یورپین کنٹریز کی طرف, جو کہ پہلے بھی رشیا نے کئی دفعہ وارن بھی کیا تھا نیٹو کو کہ کوئی ایسٹرن بارڈرز جو ہیں یورپ کے وہاں پہ آپ کی ایکسپینشن نہیں ہوگی. خیر یوکرین کا ایک پورا واقعہ تو ہو گیا, لیکن پھر رشیا بھی آپ کے خیال سے ایسٹرن جو یورپین کنٹریز ہیں ان پہ انفلوئنس بڑھائے گا؟ جی بالکل بڑھائے گا, بالکل بڑھائے گا. رشیا کے پاس بھی وہ تمام مینز ہیں, لائک اٹس سیکرٹ ایجنسیز, لائک اٹس اون پیپل ان سائڈ ایسٹرن یورپ. اس سارے کے اندر جو لاس ہو رہا ہے نا اس انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیہیویئر کی وجہ سے, وہ میرے خیال سب سے بڑا لاس یورپ کا ہو رہا ہے. یورپ ایز اے فارن پالیسی ایلیمنٹ ان دا ورلڈ بہت ڈکلائن پہ چلا گیا ہے. اور جب تک اب فورسفلی دیکھیے, نہ وہ نیٹو سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر سکتے ہیں, نہ شاید فرانس میں یہ اسٹرینگتھ ہو کہ وہ امریکنز کے ساتھ کہ کھڑا ہو جائے, لیکن وہ بھی نہیں ہوگا. اور اچھے بھلے ان کے آپس میں کئی معاملات میں تعلقات ہیں. تو جرمنی از اگین ٹرائنگ ٹو ری بلڈ اٹ سیلف. تو پھر انگلینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. تو فرانس اور جرمنی کی موٹر سے یورپین یونین چلتی ہے. تو دیر فور نقصان یورپین یونین کا ہوگا. اور اس میں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ ایسٹرن یورپ کی طرف ایسٹرن یورپینز آر گوئنگ ٹو گو ٹو EU اینڈ سے کہ یار